السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9، 10، 11 اور 12 9، 10، 11 اور 12 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، ان سے کہو، کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کا اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو، جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا، ہم آ گئے فرمانبرداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی ہے، جبکہ اس سے پہلے بڑا ہی مختصر انداز میں اس کا ذکر کیا گیا۔ مثال کے طور پر سورہ قاف کی آیت نمبر 38 میں کہا گیا، ہم نے زمین اور آسمان اور درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تھکن لاحق نہیں ہوئی۔ اسی طرح اور بھی آیتیں ہیں جن میں یہی ذکر آیا ہے کہ یہ کائنات 6 دن میں تخلیق ہوئی، لیکن یہاں تھوڑی سی تفصیل اس کی بیان ہوئی ہے۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو دن یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، یہ دن وہ دن نہیں ہے جو ہمارے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی 24 گھنٹے کا جو دن ہے، یہ دن 24 گھنٹے کے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں پائے جاتے ہیں، اور جو بہت طویل دن ہے۔ وہاں کا ایک ایک دن ہزاروں سال کے برابر ہے۔ مثال کے طور پر سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آسمان اور زمین تک دنیا کے تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے ایک ایسے دن جس کی مقدار 1000 برس کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ معارج کی آیت نمبر 4، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو ان آیت کے مطالعے کے بعد ہمیں یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو دن ہے وہ ہزاروں سال، وہاں کا ایک دن ہمارے یہاں کے ہزاروں سال کے برابر ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کا ایک دن ہمارے یہاں کے کروڑوں سال کے برابر ہو، جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ تو جو اس میں کہا گیا کہ زمین کو 2 دن میں بنا دیا، یا 4 دن میں دوسرے سیارے اور کائنات بنا دی، اور پھر زمین میں خوراک کا سامان بھی مہیا کر دیا، حیات کے لیے سامان مہیا کر دیا، تو یہ سارے کام یعنی 2 ملا کر 6 دن میں ہو گئے۔ تو ان سے مراد وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ کے دن ہے، اور وہ دن کتنا طویل ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ اور پھر یہاں تھوڑی سی اس کی وضاحت، اور 2 دن اور کی جو کی ہے، اس کی مولانا سید ابو المودودی نے رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ نمبر 13 میں اس صورت کی آپ لکھتے ہیں کہ زمین کی تخلیق کے 2 دن دراصل ان 2 دنوں سے الگ نہیں ہیں جن میں بحیثیت مجموعی پوری کائنات بنی ہے۔ آگے کی آیت پر غور کیجیے، ان میں زمین اور آسمان دونوں کی تخلیق کا یکجا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے۔ ان 7 آسمانوں سے پوری کائنات مراد ہے، جس کا ایک جز ہماری زمین بھی ہے۔ تو بہرحال یہ حقیقت ہے کہ جو 6 دن میں یہ جیسا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کام ہو گیا، لیکن دن کی طوالت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دوسری آیتوں کی مدد سے کہ یہ دن کروڑوں سال کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور چونکہ زمین
پر حیات اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنی تھی، تو اس لیے اس کے الگ سے اسی ان 6 دنوں میں سے 4 دن اس کام کے لیے بھی لگا دیے گئے کہ اس میں حیات کا سامان مہیا کر دیا جائے۔ لیکن بہرحال جتنے باقی سیارے ستارے پائے جاتے ہیں اس کائنات میں بمائے زمین کے، یہ 6 دنوں میں تخلیق ہو گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پوری پلاننگ تھی اس کائنات کی تخلیق کی، اس وقت یہ آسمان جو تھا، آسمان بالکل محض ایک دھواں تھا، اور سائنس بھی کہتی ہے کہ جب یہ بگ بینگ ہوا تو اس وقت یہ کائنات پوری ایک دھوئیں کی شکل میں تھی۔ یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ آسمان اس وقت ایک دھواں تھا، دھوئیں کی شکل میں تھا، اور آہستہ آہستہ پھر سیارے ستارے وجود میں آتے چلے گئے۔ اور یہ کیسے ہوا؟ یہ اس حکم سے ہوا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم اب وجود میں آ جاؤ، چاہو یا نہ چاہو، اور انہوں نے فرمانبرداروں کی طرح وہ وجود میں آ گئے۔ جیسا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے جو پلاننگ کی تھی اس کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو سانچے میں ڈھال لیا۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ 6 دن جن کی طوالت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس میں یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی، اور سارے سیارے ستارے وجود میں آ گئے، ہمارے زمین بھی وجود میں آ گئی، اس میں حیات کا بندوبست بھی ہو گیا۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الگ سے کہ 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہاں مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے 7 آسمانوں سے مراد اور کائناتیں ہیں، کائنات میں اور کہکشائیں ہیں، لیکن اس کا ٹھیک مطلب ہم بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور ایک مطلب اور جو سمجھ میں آتا ہے، جو سائنسی طور پر ثابت ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آسمان دنیا جو ہے، ہمارے دنیا سے جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اوپر نظر دوڑائیں اور ہمیں ستارے سیارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جن سے بڑا اچھا سما پیدا ہوتا ہے اس آسمان کا، اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے خوب محفوظ بنا دیا۔ اور وہ کس طرح محفوظ بنایا، اس کا پچھلی آیت کی تفسیر میں بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ سورہ مومن کی آیت 64 اور 65، اس میں تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو محفوظ اس طرح بنایا کہ اس میں 7 تہیں بنا دی ہیں۔ آسمان یعنی ہمیں تو دیکھنے میں ایک ہی آسمان و فضا نظر آتی ہے، لیکن یہ آسمان کی جو فضا ہے یہ 7 تہوں پر مشتمل ہے، اور ان کے مختلف نام ہیں۔ اس میں تفصیل میں اگر آپ جائیں سورہ مومن کی آیت نمبر 64 اور 65 کا سماعت کر لیں تو پتہ چلتا ہے کہ 7 تہوں میں سے ہر تہے کا ہر ایک کام ہے، اور وہ کسی نہ کسی طرح زمین اور اس پر حیات کی حفاظت کر رہی ہوتا ہے۔ یہ 7 تہیں ملا کر آسمان یا فضا بنتی ہے، جو ہم اپنے سروں پر دیکھتے ہیں۔ اور یہاں جو کہا گیا کہ ہر آسمان کو اس کا قانون وہی کر دیا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ ہر جو لیئر ہے یا اسفیر ہے، جس کو اسفیر بھی انگلش میں کہا گیا ہے، جو چاروں طرف زمین کے پائی جاتی، وہ اس کا ایک نہ ایک کام ہے کہ وہ زمین کی حفاظت اور زمین پر حیات کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس کی تفصیل اسی سورہ مومن کی وضاحت میں ہے، اور اسے خوب محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس میں سورہ مومن میں ذکر کیا گیا کہ ہم نے ایک زمین کے اوپر ایک آسمان کا گنبد بنا دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ زمین کی حفاظت کے لیے بنایا گیا، اور یہاں ذکر کیا گیا کہ ہم نے اسے خوب محفوظ کر دیا، یعنی زمین کی اچھی طرح حفاظت کر دی یہ آسمان بنا کر، اور اس آسمان میں 7 لیئر بنا کر۔ تو ہو سکتا ہے اس کی مراد یہ 7 آسمانوں سے مراد یہی 7 لیئرز ہوں جو ہماری حفاظت کر رہی ہیں اور ہمارے فضا کے آسمان میں ہمیں پائی جاتی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا گیا کہ سارا منصوبہ
اس کائنات کی تخلیق کا اور اس زمین پر حیات کا اور یہ 7 آسمانوں یا 7 لیئرز کا جو زمین کی حفاظت کر رہی ہیں، یہ سارا منصوبہ ایک زبردست علیم ہستی نے بنایا ہے اور وہی اس کا خالق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔